زبیر صاحب یہ 8 تاریخ جو فروری کی دی تھی پی ٹی آئی نے کہ شٹر ڈاؤن ہوگا, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ دی؟ ایکچولی دیر از اے کنسنٹریشن. پی ٹی آئی نے نہیں دی تھی, ٹی ٹی اے پی نے دی تھی. پی ٹی آئی اس کا ظاہر جی ہے ایسا ہے اس کا. ایک کلیدی پارٹی ہے, کیونکہ محمود اچک نے اور علامہ ناصر صاحب نے اعلان کیا تھا. اس میں پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے اس فیصلے میں شامل تھی اور ہے. اس وقت تھوڑا سا ضرور ایک کنسیڈریشن ہے کہ ان دا ویک آف واٹ ہیز ہیپنڈ ان اسلام آباد یسٹرڈے, اس سے پہلے بلوچستان میں بھی جو ہوا, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک طرف ہم حکومت کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ بسنت انہوں نے کال آف نہیں کی. کال آف تو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ جو سیلیبریشن جس میں حکومت کے نمائندے شامل ہیں کم سے کم وہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی. تو وہ ایک ضرور ریویو ہے. ادروائز میرا تو اپنا پرسنل خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن مطلب 8 فروری کو کال آف ہونی چاہیے یہ شٹر ڈاؤن کے نہیں ہونے چاہیے؟ میں ذرا اس پہ کلیئرٹی. میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے, کال آف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جی. سو اس میں کوئی سیٹ بیک تو نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ دیکھیں دس از اے گڈ جیسچر, کیونکہ یہاں پہ جو اسلام آباد کا واقعہ ہے جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں, سو یہ اچھے جیسچر میں یہ لی جائے گی چیز, اور پیپل آر گوئنگ ٹو لائک اٹ, یو نو, ایڈمنسٹریشن ایکچولی پیپل. دیکھیں نا, I can't say what PTI leadership finally decides, بٹ کئی چیزوں میں پالیٹکس سے اوپر ہو کے بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. پالیٹکس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو ہر چیز کا پولیٹیکل بینیفٹ لینے کی آپ کو اجازت ہوتی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اوور اینڈ ابو پالیٹکس ہوتی ہے. اور دین ابھی تو سب کے جنازے بھی نہیں پڑھائے گئے ہوں گے, اور پھر جو اتنے زخمی ہیں 100 سے زیادہ, ان کی حالت جو ہے, اینڈ دین دیر آر دا ڈبیٹ از نو مور کہ جی حکومت کتنی نااہل ہے. دا ڈبیٹ از اباؤٹ کہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. پتہ ہمیں یہ سٹوری ہم سن کے پاکستانی قوم پک گئے ہیں ہمارے کان کہ جی ہم جیت رہے ہیں. اور جیت کی ایک پروسیس ہوتا ہے جو آپ ایک ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اگر پچھلے سال اتنے ہم نے دہشت گرد حملے ہوئے تھے تو اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میچ ابھی پھنس کے جیتا ہے, اگر آپ ہارتے جائیں گے اور آپ ہر دفعہ مبارکباد دیں اس بات پر کہ جی ہم اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے ہار سکتے تھے, تو لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ملے گا. تو اس وقت ڈبیٹ جو ہے, جو ریئل کوسچنس کہ کیا اس حکومت کی اہلیت ہے یہ سب مینیج کرنے کے لیے, دہشت گردی سے لے کے معیشت, فورن پالیسی اور تمام چیزیں. So what do you think is the solution to all these things? لیکن سولوشن تو ایک یہ ہے کہ جو جس وجہ سے 8 فروری کی جو شٹر ڈاؤن تھی اور جو بلیک ڈے منایا جا رہا تھا, اور وہ ابھی اٹ ول ریمین اے بلیک ڈے بیکاز جو 2 سال پہلے ہوا تھا, وہ اس میں 4-5 موٹی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی اہلیت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو عوام کی بیکنگ نہیں ہے, اور عوام کی بیکنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس کے تھرو آپ آئے ہوتے ہیں, پھر آپ وہ سخت فیصلے بھی کرنے کے اہل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے. ابھی آپ سخت فیصلے نہیں, آپ وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بچ کے کسی طرح سے نکل جائیں گے اس پرٹیکولر سچویشن سے. آج یہ ہوا ہے, اس سے کیسے باہر نکلنا ہے وداؤٹ کنسیڈریشن. دیکھیں نا, ایک بندے کو بھی سزا نہیں ملتی ہے, ایک بھی حکمران طبقے میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, نہ کوئی ریزائن کرتا ہے, نہ کسی کو فائر کیا جاتا ہے. اتنے بڑے واقعات ہوتے چلے جائیں اور ہم بالکل بیٹھ کے, ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, اب اس کو تو بالکل ہم بھول چکے ہیں بیکاز پاکستان میں اتنے زیادہ دوسرے بڑے واقعات ہوتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بلوچستان کا واقعہ ہوا تھا, 12 شہروں میں اٹیک ہوا تھا, اور کل یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. مطلب نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. سو کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ آپ مجھے بتا دیں ایک بھی بندے کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو. وہ جو مین ہول میں گر کے بچہ مر گیا اور اس کا بچہ مر گیا تھا لاہور میں, اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے he had to pay or she had to pay the price? none. ایک نیچے کے 2-3 لوگوں کو آپ ہٹا دیں, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو. مطلب رسپانسبلٹی حکومت کی ہے, اور فارغ کس کو کرنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بندوں کو جن کو ٹھیکہ دیا تھا. بھائی جس نے ٹھیکہ دیا تھا اس کا بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو وی ڈونٹ ایون نو, ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی ہے, عوام بھول بھی جاتے ہیں. اور یہاں معیشت کے جو ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ روز کی بنا پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بڑے آرام سے کنوینئنٹلی
اناؤنس کر دیا گیا کہ جی وہ جو ریلیف دیا تھا انڈسٹری کو پرائم منسٹر نے اور اتنے بڑے ہال میں تالیاں بجوائی تھیں 4 روپے 4 پیسے کا، وہ آج اعلان ہوا ہے کہ وہ تو میں نے اور آپ نے پے کرنا ہے اور پاکستان کی عوام نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہمارے بلوں میں وہ لگ کے آئے گا انکریزڈ اماؤنٹ جس سے ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے. جو مڈل کلاس ہے، جو پورسٹ کلاس ہے، وہ آپ سوچیں کہ وہ پے کرے گی کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے بھائی جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو اس دن پورا پیکج اناؤنس کرتے. تو اتنی زیادہ سٹوریز ہوتی ہیں پاکستان میں، اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں چیلنجز بہت ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کوشش کر رہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں چیلنجز. تو ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی ایک چیز ہو گئی، کمٹمنٹس جو ہوتی ہیں پبلکلی کی جاتی ہیں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا، اور اس پہ جناب انڈائریکٹلی گھوم پھر کے پھر عوام پہ ہی سارا بوجھ پڑتا ہے. ساری باتیں ٹھیک ہے، بٹ واٹ از دا سولوشن ٹو آل دیز تھنگس؟ کوئی پرماننٹ سولوشن ٹو سولوشن ہے کوئی؟ ایک تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزیں سولوشن ہے. ایک تو چھوٹے جب کسی کی اکاؤنٹ اچھا، واٹ اباؤٹ دس تھنگ جی کہ ابھی جو بات چیت چل رہی ہے کہ اس میں جناب الیکشن کمیشن کا پروسیس جو ہے چیف الیکشن کمشنر نے بن جانے کا، پھر جناب آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر، کمیٹیز کے اندر، اور ایک رول پلے کرنا شروع کر دے، اینڈ دین پروبیبلی کوئی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا عمران خان کو. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ اف دیز گائز آر لائک ایکٹیو ان دا پارلیمنٹ، they come back to the committees، اور اس کے بعد جناب پھر ان کو کوئی یہاں پہ بریدنگ سپیس ملنا شروع ہو سکتا ہے، یا وہ بھی ایک آئی واش ہے؟ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ کب پارلیمنٹری کمیٹی سے باہر ہوئے تھے، بٹ فار دا فرسٹ ایئر تو پارلیمنٹری کمیٹی کا حصہ تھے. تو اس وقت کون سا ریلیف مل گیا تھا؟ اس میں تو آپ نے شدت آئی تھی نا پکڑ دھکڑ میں، سزاؤں میں شدت آئی تھی نا، کنوکشنز میں شدت آئی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو ان دو چیزوں سے، ہاں حکومت یہ چاہتی ہے کہ بالکل خاموش بن کے، اچھے بچے بن کے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر ہماری یہ جو یہاں تک ہم آئے ہیں یہ رک جائے گا. اگر آپ اس قسم کی پالیٹکس کریں گے، آپ نے کس پی ٹی آئی کے لیڈر کو چھوڑا ہے ابھی تک؟ عمر ایوب کو لے لیں یا شبلی فراز کو لے لیں، یا مطلب آپ تو بس ہی نہیں کر رہے نا. اور پہلے سے جو اندر بند ہیں ان کی سزائیں الگ ہیں، عمران خان کی الگ ہیں، عمران خان کی بیگم کی الگ سزائیں ہیں. ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ ان کے ڈاکٹرز کا ایکسس نہیں ہے. سو واٹ از اٹ فار دا گورنمنٹ ٹو آفر؟ یہ کہنا کہ جی آپ یہاں آپ آ کے کمیٹیز میں آ جائیں اور آپ پارلیمنٹ میں افیکٹو رول پلے کریں تو پھر ہم دیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے اس سب کا سیاست سے تعلق ہے، اور سیاست سے تعلق ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کنوکشنز ہوں یا دوسری جو پکڑ دکڑ ہو، اس کا پولیٹک، اس کا لیگیلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حکومت ایک طرف تو وہ کلیم کرتی ہے کہ جی ہم کیا کریں، عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، کوئی کیسز نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو سن لیں، خواجہ آصف کو سن لیں. مطلب ایکچولی they don't deserve to be sitting there. I mean the whole cabinet does not have any بورڈ آف پیس میں جوائن کر لیا بغیر کابینہ کی منظوری کے، بغیر پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کیے. کوئی ایک چیز. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں سر کہ پاکستان کے عوام پے کرتے ہیں نا اس کی پرائس. اگر نااہلی کی لیول اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا انویسٹر ہے بشمول پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا اس وقت سوچے گا؟ آج چیف منسٹر بلوچستان کا میں سن رہا تھا، ان کا پڑھ رہا تھا کہ فورن انویسٹرز بہت انٹرسٹڈ ہیں بلوچستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں سیاسی آدمی ہوں، میں اپنی بیگم کو کہوں کہ میں کل کوئٹہ جا رہا ہوں تو وہ مجھے روک لیں گے، مجھے کسی چیز سے نہیں روکتی ہے. تو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ جو نوشکی جا رہا ہوں میں، یا میں چمن جا رہا ہوں، یا بلوچستان میں جا رہا ہوں کسی جگہ، جب مجھے جانے کے لیے میری فیملی نہیں اجازت دے گی تو انویسٹمنٹ کی کون بات کر رہی ہے؟ سو لیٹس اسٹاپ فولنگ دا پیپل. اور اس کی پرائس پاکستان کے عوام پے کر رہے ہیں. معیشت میں جو بدحالی ہے وہ پاکستان کے عوام. اور پھر لا اینڈ آرڈر خطرناک. آپ سوچیں کہ ابھی رمضان آ رہا ہے اور ایک جو امام بارگاہ جتنی بھی ہیں کراچی میں میں نے دیکھی ہیں یا کسی اور جگہ، وہ اتنی ویل گارڈڈ ہوتی ہیں، سیکورٹی بھی اس میں ہوتی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ اگر مسجدوں میں جانا بھی ایک خطرہ بن جائے، ایک امام بارگاہ میں جانا خطرہ بن جائے. اور میں ایک ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک منسٹر نے ابھی بیان دیا تھا کل. دیکھیں جب مشرف صاحب کے زمانے میں ون کین ڈس ایگری ود دا فیکٹ کہ جی وی شوڈ ناٹ ہیو جوائنٹ ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ امریکہ کے لیے، ہم نے وہ رول نہیں پلے کرنا چاہیے تھا جو مشرف نے ایگری کیا. لیکن سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستان پیڈ اے ہیوج پرائز. بٹ ایک کوئی ایونٹ تو تھا نا 9/11. سو بٹ اف دیر از اے ڈفرنٹ اینگل ٹو اٹ، اگر دیکھا جائے تو آپ کی یعنی کہ ہماری پاکستان کی ایک تھوڑا سا دوسرے اینگل سے اگر ہم سوچیں اور دیکھیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے، ایک رول ہے جو اس کو دیا گیا ہے، اس اینگل سے دیکھیں تو اس کو کوئی
پلیسمنٹ ملی ہے, اس کی اکنالجمنٹ ملی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں پلس پوائنٹ بھی ہے؟ ایکنالجمنٹ وہ ہوتی ہے جب پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. اگر پاکستان کے عوام جو ہیں جب ان کو ایک حقیقت پتہ چلتی ہے, آج ہی میں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ سب سے کم ہے اور بہت کم ہے. مطلب مالدیوز کا 98%, 97% سری لنکا کا. پر کیپٹا انکم دیکھ لیں, ان کے ہیلتھ فیسلٹیز دیکھ لیں, ایجوکیشن فیسلٹیز دیکھ لیں, انویسٹمنٹ دیکھ لیں, گروتھ دیکھ لیں, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیکھ لیں, وہ فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا وہاں تعریفیں کروانا, تعریفیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہو رہی ہیں. کیا بش نہیں تعریفیں کرتا تھا جنرل پرویز مشرف کی؟ Who were the three main leaders post 9/11 in the world? بلیئر, بش اینڈ مشرف. پاکستان کے عوام کو کیا ملا؟ ضیاء الحق واز اے فیوریٹ, مطلب ان کو وہ ریڈ کارپٹ ملتا تھا جو کہ دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے ایوب خان. ابھی آپ نے کبھی مالدیوز کے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے, سنے؟ لیکن ان کا پر کیپٹا دیکھیں, ان کی پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال میں گروتھ دیکھیں, اور اس کا بینیفٹ عوام کو جو ہے ملائیشیا, انڈونیشیا, ویتنام, کمبوڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا. یہ بالکل غلط, یہ ایلیٹ لاجک ہے, یہ ایلیٹ لاجک ہے کہ جی دیکھیں جی ہماری کتنی تعریف. بیکاز ایلیٹ کو, مجھے اور آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جن کو فرق پڑتا ہے, جن کو 2 وقت کی روٹی, یا جن کو مڈل کلاس ہے, جن کی بھرمار ٹیکسز سے کر کے ان کی زندگی تباہ کر دی ہے, ان سے پوچھے نا کہ ہاؤ ہیپی دے آر. یہ بالکل ایلیٹ لاجک ہے کہ جی دیکھیں جی پاکستان کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. ایلیٹ کے علاوہ, اور ایلیٹ بالکل خوش ہوتی ہے بیکاز obviously they feel very کہ CNN میں پاکستان کا نام آ رہا ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کو دکھایا جا رہا ہے. اینڈ آئی آسک دس کوسچن کہ مالدیوز کے پرائم منسٹر کو ابھی دیکھا, ان کی پر کیپٹا دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور ہماری کہاں سے کہاں گر گئی ہے. تو گروتھ ان کی دیکھ لیں. تو اب ملک ہوتا کس کے لیے؟ ملک ہوتا ہے عوام کے لیے. 75% پاکستانی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, اور ہم ضیاء کے زمانے سے, ایوب کے زمانے سے اس چیز پر خوش ہیں کہ جی یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں کتنی لفٹ کرائی. آج بھی ہم اپنے سسٹمز کو نہیں فکس کرتے, نہ ایجوکیشن سسٹم, نہ ٹیکس سسٹم, نہ ایگریکلچر سیکٹر, نہ انرجی سیکٹر. بدحالی کا شکار ہے سب, اور اس پر خوش ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ کی کتنی تعریفیں ہو گئی.